بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السادسہ یعنی موجہات ہم پڑھ رہے تھے، موجہات۔ پھر موجہات کی دو قسمیں تھیں، ایک بسیطہ اور ایک مرکبہ۔ تو موجہات میں سے ہم بسیطہ کے چھٹی قسم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے منتشرہ مطلقہ۔ منتشرہ مطلقہ کہ جس میں نسبت کی ضرورت کا حکم ہو وقت غیر معین میں، وقت غیر معین میں، یعنی نسبت مکیف ہو کیفیتی ضرورت کے ساتھ، نسبت مکیف ہو کیفیتی ضرورت کے ساتھ، اور نسبت کا حکم جو ہے وہ کیا ہو، ضروری ہو، نسبت کا حکم ضروری ہو وقت غیر معین میں۔ تو ابھی یہاں پر نسبت ایجابی ہے یا سلبی ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے کہ ثبوت محمول موضوع کے لیے یا نفی محمول موضوع سے ضروری ہونے کا حکم ہو جس قضیے میں، تو اس کو کہتے ہیں منتشرہ مطلقہ وقت معین میں، وقت غیر معین میں۔ منتشرہ مطلقہ کی تعریف کیا ہے کہ ثبوت محمول موضوع کے لیے یا نفی محمول، نفی المحمول عن الموضوع، یا نفی محمول کا موضوع سے ضروری ہونے کا حکم ہو وقت غیر معین میں، وقت غیر معین میں، من اوقات الذات، ذات کے جو اوقات ہیں اس کے غیر معین وقت میں یہ ثبوت ہو موضوع کا محمول کے لیے، نہ محمول کا ثبوت ہو موضوع کے لیے، اور یا محمول کی نفی ہو موضوع سے، اس کا ضروری ہونے کا حکم ہو جس قضیے میں، تو اس کو کہتے ہیں المنتشرۃ المطلقہ، منتشرہ مطلقہ کہتے ہیں۔ مثلا یہاں پر کل حیوان متنفس، متنفس، تنفس کہتے ہیں سانس لینا، تنفس کہتے ہیں سانس لینا، یہ قضیہ ہے کل حیوان متنفس۔ اور یہاں پر جو تہذیب میں ہے یا دوسری کتابوں میں، تو یہاں پر حجر کی جگہ پر بھی حیوان ہے کہ لا شیء من الحیوان بمتنفس، لیکن حجر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بالضرورہ وقت اما، کسی بھی وقت وہ سانس نہیں لیتا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی وقت یہ سانس لیتا ہے، یہ سانس کبھی بھی نہیں لیتا، تو اس میں ضرورت ذاتی ہے، اس میں ضرورت ذاتی ہے حجر میں۔ اب یہاں پر کل حیوان متنفس، یہ ہے قضیہ، قضیہ اس میں ثبوت محمول الی الموضوع کی جو نسبت ہے، نسبت ایجابی ہے، نسبت ایجابی ہے، اور یہ نسبت ایجابی یہ مکیف ہے ایک کیفیت کے ساتھ نفس الامر میں اور خارج میں ضرورت کے ساتھ، یعنی یہ ضروری ہے، یہ حیوان کا متنفس ہونا ضروری ہے، لیکن وقت ما، کسی بھی وقت، کسی بھی وقت، یعنی وقت کے کسی بھی حصے میں ہر حیوان جو ہے وہ متنفس ہے۔ تو اب یہاں پر جو نسبت ایجابی جو مکیف ہے ایک کیفیت کے ساتھ نفس الامر میں اور واقع میں، تو وہ کیفیت کیا ہے، بالضرورہ ہے، بالضرورہ۔ ابھی بالضرورہ کی جو کیفیت ہے اس کو لفظوں میں ذکر کر دیا ہے، لفظوں میں، یعنی یہ بھی ضرورت مادہ قضیہ ہے، مادہ قضیہ، اس کو لفظوں میں ذکر کر دیا، تو یہ جہت قضیہ ہے، جہت قضیہ۔ اور جہت قضیہ اس میں سے بسیط ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ قضیہ کیا ہے، بسیطہ ہے، اس لیے کہ اس میں حکم صرف ایجابی ہے، اس میں حکم صرف سلبی ہے۔ قضیہ مرکبہ کس کو کہتے ہیں، موجہ مرکبہ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم ایجابی اور سلبی دونوں ہوں، ایک ایجاب ہو اور دوسرا سلب ہو۔ تو یہاں پر یہ متنفس کا ثبوت حیوان کے لیے، متنفس کا ثبوت حیوان کے لیے، متنفس ہونے کا ثبوت حیوان کے لیے، یہ حکم کیا ہے، ضروری ہے وقت غیر معین میں، وقت غیر معین میں، یعنی ہر حیوان جو ہے وہ متنفس ہے، سانس لینے والا ہے، بالضرورہ یہ کیا ہے، یہ نسبت ضروری ہے وقت اما، کسی بھی غیر معین وقت میں۔
اور ولا شیء من الحیوان بمتنفس کہ کسی بھی من الحیوانی کی حیوان متنفس نہیں ہے، بالضرورت بالضرورہ یا من الحجر بمتنفس بالضرورہ، وقت ما کسی بھی وقت، کسی بھی وقت یعنی اس وقت حیوان کے لیے متنفس ہونا ضروری نہیں ہے جس وقت وہ سانس خارج کرتا ہے. جب وہ سانس خارج کرتا ہے تو اس وقت میں وہ سانس لے نہیں سکتے بلکہ سانس خارج کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں وقت ما متنفس، تنفس ہے تنفس باب تفاعل سے. تو لا شیء من الحجر، تو قضیہ منتشر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وقت غیر معین ہے، منتشر ہے، اور مطلق اس وجہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے. اور وہی حکمہ فیہا جس میں حکم لگایا گیا ہو، بضرورت ضرورت کے حکم ہو، ثبوت المحمول الموضوع کے محمول ثابت ہے موضوع کے لیے، اور نفی ہی یا نفی محمول کا ہے عن الموضوع موضوع سے، اور یہ حکم کیا ہو، ضرورت کا ہو، فی وقت غیر معین وقت غیر معین میں، من اوقات الذات میں سے. تو کل حیوان متنفس، یہ موضوع یہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہے، اور یہ ثبوت جو ہے یہ بالضرورہ ہے، ضروری ہے، لیکن ہر وقت نہیں ہے بلکہ کسی وقت میں، وقت معلوم نہیں ہے بلکہ غیر معین وقت میں یہ اس کے لیے ثبوت ہے. اور یہاں پر نفی ہے، یعنی نسبت یہاں کیا ہے، نسبت سلبی ہے، اور یہ نسبت سلبی یہ مکیف ہے ایک کیفیت کے ساتھ، اور وہ کیفیت کیا ہے، بالضرورہ. نسبت کیا ہے، بالضرورہ، نفس الامر میں اور واقع میں. لیکن یہ بالضرورہ ہے وقت غیر معین میں، ہر وقت نہیں ہے. یعنی یہ محمول کی جو نسبت ہے حجر کے لیے، نفی کی جو نسبت ہے حجر سے، یہ ضروری ہے لیکن ہر وقت نہیں، غیر معین وقت میں ضروری ہے. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، منتشرہ مطلقہ کہتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، موجہات میں سے چھٹی قسم ہے. اور منتشرہ مطلقہ یہ ہم پڑھ چکے تھے کہ ضروریہ مطلقہ، پھر ہم نے پڑھا مشروطہ عامہ، اور پھر ہم نے پڑھا یہ سارے اس میں ضرورت ذاتی ہے، اس میں ضرورت وصفی ہے، اور پھر ہے وقتیہ مطلقہ، اس میں ضرورت وقتی ہے، ضرورت وقتیہ ہے، اور ایک ہے منتشرہ مطلقہ، اس میں ضرورت منتشرہ ہے. تو یہ چار اس کے ضرورت کی چار قسم ختم ہو گئے، اور دو قسمیں رہ گئی، ایک بالفعلیت کی اور ایک امکان کی. تو اس کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مرکبات پڑھیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.